آج ہم ایک ایسی صورت کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے جو اصول اور سمجھوتے کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینچتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سورۃ الکافرون کی کہانی۔ یہ ویڈیو انجمن مکش سکینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک بہت بڑے سوال سے ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو اس وقت مکہ کی فضاؤں میں گونج رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دو بالکل مختلف عقیدے، دو الگ الگ راستے ایک ہو جائیں؟ اور اسی سوال کے جواب میں قریش کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جو سننے میں بھی عجیب لگتی ہے۔ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی۔ سوچیں ذرا، یہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جو اسلام کی بالکل بنیادوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ قریش ایسی پیشکش لے کر آئے ہی کیوں؟ دراصل یہ کوئی خیر سگالی کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی شدید مایوسی کا نتیجہ تھا۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا جب طاقت اور لالچ سب کچھ ناکام ہو چکا تھا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، نئے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا کہ شاید وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں۔ لیکن جب تشدد سے بات نہیں بنی تو انہوں نے لالچ کا جال پھینکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرداری، بے تحاشا دولت، سب کچھ دینے کی پیشکش کی، مگر جب یہ پتہ چلا کہ اس پیغام کو خریدا نہیں جا سکتا، تب وہ اپنی آخری چال لے کر آئے، ایک بظاہر بہت پرامن لیکن سب سے خطرناک تجویز۔ تو پیشکش ہو چکی تھی، اب سب کی نظریں ایک جواب پر ٹکی تھیں۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی اور پھر بنا ایک لفظ کہے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اب سوچیں، اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو کتنا بے چین کیا ہوگا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جواب نبی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور پھر انتظار ختم ہوا، جواب آ گیا، انسان کی طرف سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے۔ یہ جواب تھا سورۃ الکافرون، ایک چھوٹی سی سورت لیکن اتنی طاقتور کہ اس نے اس بحث کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو چلیے اب اس سورت کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے الفاظ نے توحید اور شرک کے بیچ ایک ایسی لکیر کھینچ دی جسے پار کرنا ناممکن ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے لفظ کل سے، یعنی کہہ دو۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دیکھو، آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں، یہ سیدھا سیدھا میرا حکم ہے، جسے بالکل ویسے ہی پہنچا دو۔ پھر آتا ہے لا اعبدو، یعنی میں عبادت نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں ابھی عبادت نہیں کرتا، نہیں، اس کا مطلب ہے میں نہ ابھی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی مستقبل میں کبھی کروں گا۔ بس ایک ہی جملے میں بات ختم، سمجھوتے کا کوئی چانس ہی نہیں چھوڑا۔ پھر لفظ آتا ہے عبدتم، یعنی جن کی تم عبادت کرتے آئے ہو۔ یہ اشارہ ماضی کی طرف ہے، گویا اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کو کہیں کہ میں نے تو نبوت سے پہلے بھی کبھی تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کی، تو اب وحی آنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان کی پوری زندگی کی گواہی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اصولوں پر قائم تھے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ سورت میں ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہرایا گیا ہے؟ تو جان لیں، یہ تکرار نہیں ہے، یہ تاکید ہے، یہ اللہ کا انداز ہے بات کو اتنا پکا کرنے کا، ہر زاویے سے واضح کرنے کا کہ کسی بھی غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے، بالکل زیرو۔ اور آخر میں آتی ہے وہ آیت جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، بات ختم۔ یہ ایک دو ٹوک اعلان تھا کہ ہمارے راستے الگ ہیں اور ہمیشہ الگ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا تاریخی پس منظر۔ اب ذرا آج کے دور میں آتے ہیں اور اس صورت میں استعمال ہونے والے ایک بہت اہم لفظ کافر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اسے لے کر بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا لفظ لوگ کتنی آسانی سے ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے کہہ دیا، لیکن قرآن میں خاص طور پر اس صورت کے حوالے سے یہ لفظ بہت مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے سچائی کو دیکھا،
پہچانا اور پھر جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایمان والوں پر ظلم بھی ڈھایا۔ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، کفر کا کوئی ایک عمل کسی کو ہمیشہ کے لیے کافر نہیں بنا دیتا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ایک گناہ کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے گناہ گار نہیں ہو جاتا، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ تو یہ لیبل لگانا ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چلیں اب اس ساری گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کا یہ سبق آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی آسانیوں کے لیے سمجھوتے کر لیتے ہیں، جیسے سود پر مبنی قرض کو ضرورت کا نام دے دینا، اچھے نمبروں کے لیے امتحان میں نقل کر لینا، یا تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے ٹریفک قانون توڑ دینا۔ یہ سب بظاہر بہت چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے ہمیں دھیرے دھیرے ہمارے اصل اصولوں سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ بات بہت سادہ اور گہری ہے۔ اگر کوئی زندہ ہے تو اسے زندہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے ایک مکمل مسلمان ہونا چاہیے۔ ہمارا دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں، یہ تو زندگی کے ہر قدم پر، ہر معاملے میں نظر آنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ 1400 سال پرانی سورت آج ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سمجھوتے اور اصول کے درمیان وہ لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔